اسلام کا 7واں مہینہ ہے رجب المرجب۔ رجب کی وجہ تسمیہ، رجب یہ ماخوذ ہے ترجیب سے۔ ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو، چونکہ یہ مہینہ دور جاہلیت میں بھی عظمت اور عزت والا رہا، اس لیے اس ماہ کو رجب کہا گیا ہے، یعنی عزت اور عظمت والا مہینہ۔ رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با، گویا رجب کی راہ میں رحمت الہی کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور رجب کے جیم میں جود و سخا کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور رجب کے آخری حرف با میں بر و احسان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ اللہ جل شانہ کی جانب سے رحمت الہی کی جود و سخا اور نیکی و احسان کے ذریعے عام کرنے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ رجب کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات رونما ہیں۔ اس میں سے ایک رجب کا واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح اسی مہینے کے اندر ہوا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور اسی شب وہ نور اسی کی طرف منتقل ہوا۔ چنانچہ ماہ رجب شب جمعہ حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور اسی شب وہ نور ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز سے تخلیق فرمائے گئے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی تو میں نے دریافت کیا، الہی میری تخلیق کی کیفیت کیا ہے، مجھے ذرا بتائیے۔ ارشاد ہوا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر آپ کو تخلیق فرمانا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ وعزتی و جلالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے عزت و عظمت کی قسم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت و دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ تیرے ماننے والوں کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے اے نبی، اور تمہارا منکر ہوں گا، جو تمہارا دشمن ہوں گا، ان کے لیے میں نے جہنم تیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، میں نے پوچھا، الہی کس چیز سے میری تخلیق ہوئی؟ تو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نور کی سفیدی کی صفائی پر نگاہ ڈالی، جیسے میں نے اپنی قدرت سے ظاہر فرمایا تھا اور اس میں حکمت وعدیت کی تھی، میں نے اس میں اپنی عظمت کے ساتھ اس میں شرف کا اضافہ کیا، پھر اس سے ایک حصہ نکالا اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو، دوسرے سے آپ کے ازواج مطہرات کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، اور تیسرے حصے سے آپ کے عاشقین اور محبت کرنے والے محسنین کو، اور روز قیامت اس نور کو اپنے نور کی طرف لوٹاؤں گا۔ آپ کو اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے امہات المؤمنین، آپ کے ازواج اور آپ کے محسنین و عشاق کو جنت عطا کروں گا، لہٰذا میری طرف سے انہیں مزدہ بشارت عطا کیجئے اور انہیں خوشخبری سنائیے کہ جو آپ کی اطاعت کریں گا، جو آپ سے محبت کریں گا، ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنانا چاہا تو زمین کو پستہ اور آسمان کو بلند کرنا منظور ہوا، تو اپنے نور سے ایک مٹھی لی، پھر ارشاد فرمایا، کوئی حبیبی محمدہ، میرے حبیب اب محمد بن جائے۔ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے 500 سال پہلے عرش کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اسی بنا پر ہم نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی اتنی تعریف کرنے والا، اللہ کی اتنی بڑائی کرنے والا کہ دنیا کے اندر تو نہیں، پورے عالم میں کسی نے اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی۔ پھر فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور پیدا کیا، اللہ نے نور کو بنایا، اس کے 500 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے آپ کا وجود مسعود ظاہر ہوا۔
फिर नूर मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक में ठहराया। चुनांचे फरिश्ते आपके पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए और नूर की ज़ियारत करने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? फरमाया, ये तुम्हारे पीछे नहीं है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। अर्ज़ किया, इस नूर को मेरे पेशानी में रख दीजिए। चुनांचे नूर मुस्तफ़ा आपके पेशानी को मुनव्वर करने लगा। फिर फरिश्ते आपके सामने दस्ता बदस्ता खड़े होकर ज़ियारत करने लगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे थे। अर्ज़ किया, इलाही मुझे भी इस नूर मुक़द्दस की ज़ियारत अता फरमा। फिर अल्लाह ताला ने इस नूर को शहादत की उंगली में चमका दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और यही इशारा दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। शहादत की बुनियाद यहीं से पड़ी, इसीलिए इसे शहादत की उंगली कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की वहदानियत का इसी से इशारा किया जाता है, इसलिए इसकी तार रग दिल से वाबस्ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर दरियाफ्त किया, इलाही क्या इस नूर से कुछ बाकी है? फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का नूर। कहने लगे, इसे मेरे बाकी उंगलियों में भी रख दीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नूर को 20 वाली उंगली में रखा, हज़रत उमर के नूर को 7 वाली उंगली में, हज़रत उस्मान के नूर को छिंगली यानी छोटी उंगली के अंदर, और हज़रत अली मुर्तज़ा के नूर को अंगूठे में रख दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो सभी नूर आपके पुश्त में मुंतकिल हो गए थे। हज़रत आदम व हव्वा की अरफात में जब मुलाकात हुई, वहाँ जन्नत से एक नहर बहा दी। दोनों ने उस नहर के अंदर गुस्ल फरमाया और तमाम नूर हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मुंतकिल हो गया। इसी तरह नूर मोहम्मद मुक़द्दस पुश्तों के अंदर ज़ाहिर होता गया, क्योंकि आपके जितने भी पुश्त से सबके तब ताहिर और पाक थे। ये हर एक पुश्त के अंदर से मुंतकिल होता होता यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक में जलवागर हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अफजल मुआविन और इकराम मगारिस से एक दरख्त निकाला जिसकी रोशनी चमकती थी। असल इसकी ज़मीन में साबित और शाख आसमान तक, उसकी असील है, उसकी शाख लंबी है, उसे लगाने वाला रब जलील है, उसे पानी देने वाले इब्राहिम खलील है और उसके खादिम जिब्राइल आमीन है और उसे बाआवर करने वाले हज़रत इस्माइल है। फिर नियामत के मुहाफिज ने इस दरख्त मोहब्बत का कसद फरमाया तो उससे एक दाना निकला और इस दरिया रहमत में गोता दिया, तब वो फरमान शान इलाही हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के आज़मत के साथ जलवा अफरोज हुआ। फिर इसे दरियाए रज़ा के अंदर गोता दिया तो वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा की शान जाहिर हुआ। फिर दरियाए करामत में गोता दिया, मन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह की इज़्ज़त व शर्फ के साथ बरामद हुआ। फिर दरियाए कुर्बत में ले जाया गया तो फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना की शान व शौकत के साथ ज़हूर शहूर जलवागर हुआ। फिर इस दाने के लिए ज़मीन तक़द्दुस जो हर किस्म की नजासत के तसव्वुर से पाक है मुंतखब फरमाई। फिर सजर मुबारक लगाया जो ना शर्क़ी ना गरबी ना यहूद ना नसरानी बल्कि वह दरख्त नूर है, उसकी असल नूर है बल्कि नूरुन अला नूर है। फिर पुश्त खलील से यह नूर मुंतकिल होते होते ये दूसरी पुश्त में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पहुँचा। आपने ख्वाब देखा कि उनके पुश्त से एक जंजीर निकली और वो आसमान के किनारे तक पहुँच गई। फिर वो एक हरा भरा दरख्त बन गई और एक ज़ईफ़ शख्स को देखा जो एक शाख के साथ लटक गया है। पूछा गया कि आप कौन हैं? जवाब मिला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से भी किसी ने कहा आप भी इस दरख्त की किसी शाख से लटक जाए, तो आवाज़ आई ये आपके मुक़द्दर में नहीं है। फिर जब उन्होंने निकाह किया तो उनके यहाँ अब्दुल उज़्ज़ा पैदा हुआ, यानी अब्दुल मुत्तलिब ने जब निकाह किया तो उनके घर पे अब्दुल उज़्ज़ा पैदा हुआ जो आगे चल के अबू लहब के नाम से मशहूर हुआ। फिर अबू तालिब पैदा हुए, फिर अब्द मुनाफ, फिर अब्बास, फिर हज़रत हमज़ा मुल्लत हुए, फिर हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और रज़ाई भाई थे, यानी
انہیں صوبیہ حضرت حمزہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی ایک کنیز ہے صوبیہ، اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کنیز کا دودھ پیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضائی بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ علماء شام کو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات تھی، کیونکہ پچھلے کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ کا تذکرہ تھا، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جبے مبارک سے خون کے قطرے ٹپکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پیدا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، کیونکہ یہود و نصارہ پہلے سے ہی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کیونکہ ان کو کتابوں کے ذریعے معلوم پڑا تھا کہ یہ بنو اسحاق نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوں گے، اس لیے ان کی ساری نشانیاں کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ تو حضرت عبداللہ کی بھی وہ دشمن تھے، انہیں قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ یہود حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی اور حملہ آوروں کو ختم کر ڈالا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ کرامت پہاڑ کی چوٹی سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت آمینہ کے والدہ برہ جو عبد العزیٰ کی بیٹی تھی یہ ماجرہ سنایا اور کہا کہ اگر تمہارا خیال ہو تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا جائے۔ انہوں نے تائید کی اور دونوں حضرت مطلب کے خدمت میں حاضر ہوئے جو سبت الحمد کے لقب سے معروف تھے، ان سے ان سلسلے میں بات کی۔ چنانچہ ماہ رجب شب جمعہ حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ کا نکاح ہوا اور اسی شب و نور ان کی طرف منتقل ہوا۔ تو حضرت شیخ عارف ولی اللہ تقی الدین حسنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا وہب کی یہاں پرورش پائی، چنانچہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کی خدمت میں لائے اور ان کا حضرت آمینہ سے نکاح فرمایا۔ حالہ حمزہ اور صفیہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس رات قریش کے جانور پکارنے لگے، رب کعبے کی قسم آج شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں جلوہ افروز ہو گئے، جو امان دنیا اور آفتاب اہل دنیا ہیں۔ شیطان کوہ ابو قیس پر ماتم کرنے لگا، اس کی یہ حالت دیکھ کر شیطان اس کے یہاں جمع ہو گئے۔ وہ ابلیس سے پوچھنے لگے تم کس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں قرار پیز ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج شعبان کی شب جمعہ میں حضرت آمینہ کے شکم مادر میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تیغ برا کے ساتھ بھیجیں گا، دوسرے دینوں میں تغیر پیدا کریں گے اور پورے دینوں کو ختم کریں گے اور بتوں کا صفایا ہو جائیں گا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب اللہ تعالیٰ نے شکم مادر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانا چاہا تو رضوان جنت کو اشارہ فرمایا آج رات جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جائے اور منادی سے کہیں، اعلان کرنے والے سے کہیں کہ وہ تمام آسمان و زمین میں ندا کرے، آواز لگائے کہ نور مکنون آج شکم مادر میں قرار پیز ہوا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں 7 برس کا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی اعلان کرتا پھرتا تھا، یہودیوں آج رات ستارہ محمد طلوع ہوا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کسی نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، کہ بت سارے کعبے میں اوندے پڑے ہیں، وہ محبوب آیا سویرے سویرے۔